بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھیں اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو تبدیل کر دیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر برائی کو ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان کے ساتھ اس برائی کو روکیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان کے ساتھ برائی کو روکنے کی طاقت نہیں تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جان لے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ رواہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر ایک بات بڑی واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ اگر اس حدیث کو خاص رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر برائی کو دیکھیں کہ کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں۔ یہ حکم ہے بادشاہوں کے لیے۔ اپنی زبان کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کریں، یہ حکم ہے علماء کے لیے۔ اپنے دل کے اندر اس کو برا جانیں، یہ حکم ہے صوفیاء کے لیے۔ اگر اس حدیث کو علماء فرماتے ہیں کہ عام طور پر رکھا جائیں تو پھر یہ حدیث مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتی ہے کہ کوئی بھی پرسن ہے، کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ برائی کو دیکھتا ہے تو کوشش کرے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روکے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ برائی کرنے والا زیادہ طاقتور آدمی ہے اور مجھے نقصان پہنچائے گا تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کے ساتھ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ اگلا بندہ میں زبان سے بات کروں گا زیادہ طاقتور ہے تب بھی مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا جان لے۔ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا یہ ہے، یہاں تو پہلی بات یہ ہے کہ برائی کو روکتے ہی نہیں، تو جو شخص برائی کو دیکھے اور اس کو نہ روکے تو اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص گونگا شیطان ہے، کہ گونگا شیطان ہے، میوزک چل رہا ہے اور وہ ویسے ہی سن رہا ہے اور کوئی روک بھی رہا ہے تو اس کو بھی کہہ رہے ہیں نہیں اس کو آپ کوئی بات نہ کریں۔ محلوں کے اندر بھی ایسے ہیں، تو برائی دیکھ کر روکنا جو ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ علماء کا طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ طاقتور ہیں تو پھر آپ کم از کم اس کو دل کے اندر تو برا سمجھ لیں۔ تو عام طور پر جب ہم سفر کرتے رہے ساری عمر، میری یہی روٹین رہی ہے، تو ویسے بھی علماء کی یہ ہوتا ہے کہ سفر کرتے ہیں تو گاڑی کے اندر کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو کہہ دیں یار یہ میوزک بند کر لیں، یہاں پر جوان بچیاں بھی بیٹھی ہیں، یہاں پر عورتیں بھی بیٹھی ہیں، تو میں نے تو یہی کیا کہ اسی وقت سواری سے نیچے اتر آئے، بے شک کرایہ بھی دی ہے تو دوسری گاڑی لے لی ہے۔ تو کم از کم بندے کے اندر اتنی جرت تو ہونی چاہیے، اگلے بندے کو پتہ تو چلے کو بات کرنے والا بندہ موجود ہے کہ میں نے آئندہ دوبارہ ایسے ڈیک نہیں لگانا، میں نے آئندہ کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا، یا میں نے دوبارہ آئندہ رشوت نہیں لینی، سود نہیں لینا، تو یہ سود کا کاروبار نہیں کرنا، یا میں نے شراب نہیں پینی۔ تو کم از کم بندہ برائی زبان سے ایک مرتبہ کہے تو صحیح، اگر زبان سے بھی نہیں کہنا، ہاتھ سے بھی نہیں روکنا ہے، دل سے بھی برا نہیں جاننا، اور پھر ان لوگوں کے مجلس کے اندر بیٹھے رہنا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو یہ پتہ ہو کہ میں فلاں مجلس کے اندر جا رہا ہوں، فلاں میں محفل کے اندر جا رہا ہوں اور اس محفل کے اندر کھیل کود ہوگا، شراب نوشی ہوگی، گانے باجے ہوں گے اور موسیقی کے آلات وہاں پر بجیں گے، تو اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بندہ وہاں پر نہ جائے، اس دعوت کو قبول نہ کرے۔ ویسے دعوت کو قبول کرنا یہ اسلام ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ چلے کہ وہ بندے زیادہ طاقتور ہیں تو پھر ایک چائے کی پیالی کے اوپر وہاں پر جا کر اپنا دین اور ایمان خراب نہ کریں کہ دنیا کے رکھ رکھا ہوا ہے جی کوئی بات نہیں۔ میں ابھی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت اوس بن شرحبیل آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، من مشا مع ظالم، جو بندہ ظالم کے ساتھ چلا لیقویہ ہوں تاکہ اس ظالم کو مضبوط کریں،
وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور وہ بندہ یہ سمجھتا ہے اور جانتا بھی ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے، فقط خارج من الاسلام، تو وہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسلام سے نکلنے کا مطلب یہ من کمال ہی کہ وہ کامل مسلمان نہیں رہتا۔ جس کو پتہ بھی ہے کہ سامنے والا شخص ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، پھر آپ بندہ اسی کی حمایت کریں اور اسی کے حق کے اندر کھڑا ہو جائیں تو وہ بندہ کامل مسلمان ہے نہیں رہتا۔ کم از کم اتنی جرت تو ہونی چاہیے کہ بندہ کسی کا نہیں، اپنے جو اختیار کے اندر کہے کہ یار یہ ظالم ہے، میں کم از کم اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ساری عمر میں اس کے اوپر سیاسی طور پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، صبح کا وقت ہے۔ حدیث پاک ہے حضرت معاویہ امیر المومنین مدبر امت، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے خط لکھا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف۔ خط یہ تھا ان اکتبی الیہ کتابا توصینی فیہ ولا تکسری، کہ آپ مجھے جو ہے وہ کوئی خط لکھیں اور اس کے اندر آپ مجھے کوئی نصیحت کریں اور وہ خط زیادہ لمبا نہ ہو، یعنی مختصر مجھے کوئی ایک دو کلمات جو ہے ارشاد فرمائیں کہ جن کے اوپر میں عمل کروں اور میری زندگی بھی بنے۔ حالانکہ دیکھیں کتنے ان کے اندر ادب کے اپنے پہلو تھے۔ فَقَاتَبَتْ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا سلام علیکہ، آپ کے اوپر سلام و اما بعد، تو اللہ کے حمد و ثنا کے بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من التمس رضا اللہ تعالی بسخط الناس، جو شخص اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے بظاہر لوگوں کی ناراضگی کے اندر، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، میں واضح طور پہ بتا دوں، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور بظاہر لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو حدیث کے لفظ کفاہ اللہ معونۃ الناس، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، دین کے مسئلے پر عمل کرتا ہے اور لوگ جو ہے اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو شخص لوگوں کی رضا چاہتا ہے اللہ کی ناراضگی کے اندر، لوگوں کی رضا چاہتا ہے کہ لوگ راضی رہیں، بسخط اللہ، اللہ اگرچہ ناراض ہو جائیں، وکلہ اللہ الی الناس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو اس بندے کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، والسلام علیکہ، آپ کے اوپر سلام ہو۔ تو ایک وقت آتا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ اولاد کی خاطر، دوستوں کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر انسان پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتا ہے، برادریوں کی خاطر بندہ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، محلے داری کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، تو وہ بس یہ سمجھتا ہے کہ لوگ راضی رہیں مجھ سے، یہ بندہ بھی مجھ سے راضی رہے، یہ بندہ بھی مجھ سے راضی رہے، یہ بیٹا بھی راضی رہے، فلاں بیٹا بھی راضی رہے، اسی طرح فلاں شخص بھی مجھ سے راضی رہے، اس کی عادتیں کتنی ہی وہ خلاف شرع کیوں نہ ہوں، کتنی ہی اسلام کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن وہ ان کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو، دوست و احباب کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ تو تو حدیث کے اندر آتا ہے وکلہ اللہ الی الناس، اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ انہی لوگوں کو اسی شخص کے اوپر جو ہے وہ مسلط فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر دین کو ترجیح دیں، ہم اپنے معاملات کے اندر دین کو ترجیح دیں۔ برادریاں، رشتہ داریاں، دوست و احباب، یہ ان لوگوں نے قبر کے اندر نہیں جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری نہیں دیکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا تو آپ کا اپنا ہی خاندان جو تھا وہ آپ کے مخالف بن گئے، آپ نے اس وقت برادریاں نہیں دیکھی، آپ نے اس وقت جو ہے وہ وہاں پر سوشل آؤٹ لکس جسے کہتے ہیں اس کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے معاشرے کو نہیں دیکھا، صرف
صرف جو اللہ کی بات تھی، اللہ کے دین کی بات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو کاش یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائیں تو کبھی بھی ہم اپنی اولاد کے لیے حرام نہ کمائیں، کبھی بھی ہم دوستوں کے لیے بیٹھ کر کوئی بات نہیں ہے جی میرا دوست ہے، اس نے مجھے شراب کہی ہے تو میں اپنے دوست کے کہنے پہ شراب پی گیا، دوست کے کہنے پہ میں نے فلم دیکھ لی ہے، دوست کے کہنے کے اوپر میں لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ باتیں ہوتی چھوٹی ہیں بظاہر شروع میں، لیکن جب ان کے نقصانات پھیلتے ہیں تو ایک جہان تباہ ہو جاتا ہے، گھروں کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ بندہ بچوں کی خاطر سود لے تو لیتا ہے، کاروبار کر تو لیتا ہے، رشوت لے لیتا ہے، لیکن حدیثیں پڑھ کر دیکھیں کہ حرام کی کمائی اگر انسان اولاد کو کھلاتا ہے، حرام کی کمائی اگر انسان اولاد کو کھلاتا ہے تو اس کے اثرات جو اس کی اولاد کے اندر نظر آئیں گے، کہ اگر کوئی بندہ حلال کی کمائی کھلائیں تو اس کے اثرات اپنی اولاد کے اندر انسان کو نظر آئیں گے۔ دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام